یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے، اپس نہیں مطلب باپ ہے۔ ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرا تو دنیا برباد ہو گئی۔ وہ بین ڈالتے سینے پر ہاتھ رکھتی باقاعدہ عورتوں کی طرح منہ کھول کھول کر رو رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی، آنکھ میں آنسو ایک نہ تھا۔ ولی جو اسے شور مچاتا دیکھ رہا تھا، اس کی اوور ایکٹنگ پر سعد کی جانب دیکھتا آنکھیں نکالتا بولا، کہاں سے لے آئے ہو اس نمونے کو؟ سعد جو خود حق دگ سا رہ گیا تھا، اس لڑکی کی اوور ایکٹنگ کو دیکھ کر ماتھا مسلتے گویا ہوا، یار ابیرہ کی دوست ہے، اس نے بتایا اسے جاب کی ضرورت ہے تو میں اسے ساری بات بتاتے یہاں لے آیا۔ کتنے ماہ کا بچہ ہے؟ ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، وہ بھنا کر بولا تو ایزل نے اس کی جانب کن اکھیوں سے دیکھا۔ 6 ماہ کا، اور انشاءاللہ 6 ماہ بعد ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے ہاتھ میں جب وہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ اچھا 12 ماہ لے گا اس دنیا میں آنے کے لیے؟ ہمایونی خیزی سے بولتے آگے بڑھا، چلو میں میجک کر کے اسے ابھی باہر لاتا ہوں۔ ولی اس چھوٹی سی پٹاخہ لڑکی کو دیکھتے آگے بڑھتے اس کے ابھرے ہوئے پیٹ کو چھونے لگا تو شرجیل صاحب کی گرج ہار میں گونج اٹھی، ولی احمد ہاتھ مت لگانا بچی کو، آخر کو تم جانتے ہو اسے تو اس سے بات کر رہے ہو، تمہیں شرم نہ آئی؟ تم مجھے پہلے انکار کی وجہ بتاتے تو اس سب کی کبھی نوبت ہی نہ آتی، مگر تم خاموش رہے۔ وہ گرجدار آواز میں بولتے پلٹتے لڑکی والوں کی جانب بڑھ گئے، جو اس کی سوتیلی ماں کے بھائی کی بیٹی تھی، جس سے وہ اس کی شادی کروا کر اسے ساری زندگی وہی رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ولی احمد کو سخت اعتراض تھا، وہ کسی بھی صورت میں اس بولڈ اور بد زبان لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے والد نے شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ شادی نہیں کرتا اس کے نام پر گھر کی ایک چیز نہ کی جائے گی، اور اسی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ولی احمد جو شوق کی کیفیت میں شرجیل خان کو غصے سے سرخ پڑتا دیکھ رہا تھا، وہ آگے بڑھتے لڑکی والوں کے قریب جا کھڑے ہوئے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے بھائی صاحب، میں نہیں جانتا تھا میرے بیٹے کے انکار کے پیچھے اتنا بڑا سچ چھپا ہوا ہے۔ وہ پشیمان سے ان کی جانب دیکھتے ساتھ کھڑی لارے بیگم کے بے حد سرخ چہرے کو دیکھے بغیر انہیں معافی مانگتے باقی سب مہمانوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایکسکیوز می ایوری ون، میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ سب کھانا کھا کر جا سکتے ہیں یہاں سے، وہ کہتے اندر لاؤنج کی جانب بڑھ گئے، البتہ ولی کو دیکھتے اشارہ کرنا نہ بھولے۔ طویل لاؤنج میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ آج صرف نکاح کی تقریب تھی جو کہ گارڈن ایریا میں رکھی گئی تھی، جس میں صرف قریبی رشتہ دار مدعو تھے، اور وہ ان سب کو کھانا کھانے کا کہتے اندر موجود تھے، جہاں ایک جانب ولی احمد خاموشی سے نگاہیں جھکائے کھڑا تھا، جبکہ اس سے کچھ دور ایزل اور ساتھ کھڑے تھے۔ لارے بیگم سرخ رنگ چہرے سے تمام تر رعونت اور طیش کے عالم میں بیٹھی تھی کہ اب کیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ان کا پلان تو کینسل ہو چکا تھا، لیکن وہ اس لڑکے کو کبھی ساری دولت ہتھیانے نہیں دے سکتی تھی، ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ شرجیل خان سے شادی کے بعد انہوں نے بہت علاج کروایا کہ اللہ پاک انہیں اولاد سے نوازے، لیکن وہ اس رحمت سے محروم رہیں۔ وہ اس میں چھپی خدا کی مصلحت کو نہ سمجھ پائی تھیں، جس نے انہیں ایک 7 سال کے بچے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ ولی احمد کو سوتیلا بیٹا ہی سمجھتی رہیں، اس کو کبھی ماں کا پیار نہ دے سکیں۔ شرجیل خان نے اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد بہت زیادہ اثر نہ لیا تھا کہ وہ شروع دن سے ہی لارے بیگم سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ خان تھے اور لارے دوسری ذات سے تھی۔ یہ بھی بڑا مسئلہ تھا جو ان کے بابا جان نے اٹھایا، اور دوسرا سب سے اہم بات کہ خاندان برادری میں اپنی بچی باہر نہیں نکالتے تھے، تو ایسے میں شرجیل خان کا نکاح ان کے چچا جان کی بیٹی ملینا خانم سے کر دیا گیا، جو صرف 17 سال کی تھی۔ ملینا خانم معصوم سادہ طبیعت کی لڑکی تھی، انہوں نے شرجیل خان کے ساتھ خاموشی سے وقت گزارنا شروع کر دیا۔ شرجیل خان کو وہ بہت معصوم لگی تھی، لیکن وہ لاریب کو اپنے دل سے نہ نکال پائے تھے اور اس سے رابطے میں تھے۔ زیادہ وقت وہ شہر میں گزارتے اور مہینے میں 2 دن حویلی آ کر مرینا کے ساتھ گزارتے۔ وقت گزرنے لگا، مرینا کے ہاں ولی احمد نے جنم لیا، جو سبز آنکھوں والا خوبصورت سرخ و سفید شہزادہ تھا۔ ساری حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں، جشن منایا جا رہا تھا۔ شرجیل خان بھی خوش تھے کہ اللہ پاک نے انہیں بیٹے سے نوازا تھا۔ مرینا خانم مکمل طور پر ولی احمد کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ جو پہلے کبھی پریشان رہتی تھیں کہ شرجیل خان انہیں وقت نہیں دیتے، سارے گلے شکوے جاتے رہے۔ وقت گزرنے لگا، ولی احمد بڑا ہونے لگا۔ ایسے میں ایک دن شرجیل خان کو شہر کال کی کہ اس کے بابا جان کی طبیعت بہت خراب تھی، سب پریشان سے ہاسپٹل میں کھڑے تھے۔ نم آنکھیں لیے ڈاکٹر کو دیکھتا شرجیل آگے بڑھا تھا، جو ابھی ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلے تھے۔ سوری سر، آپ کے والد اب نہیں رہے۔ ہسپتال میں سوگ کا سما چھا گیا، اس کے چچا ان کی والدہ کا رو رو کر کوئی حال نہ تھا۔ وقت بڑے سے بڑا زخم مندمل کر دیتا ہے، ادھر بھی یہی ہوا تھا۔ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے لگے تھے۔
ولی 6 سال کا ہو چکا تھا جب ایک بار پھر سے مرینا خانم امید سے تھیں۔ اس بار ڈاکٹر نے زیادہ احتیاط بتائی تھی کہ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس کے آخری ماہ چل رہے تھے جب مرینا خانم اپنے والد سرحاب خان، اپنی ساس اور ولی کو ساتھ لیے ہسپتال چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ جب واپسی پر اس کی ساس نے جاتے جاتے شرجیل خان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ لوگ اس کے بنگلے کی جانب جاتے رستے کی جانب روانہ ہو گئے۔ گاڑی پورچ میں روکتے وہ لوگ باہر نکلے تھے اور جو ہی قدم بڑھاتے اندر داخل ہوئے تھے، سامنے ایک خوبصورت لڑکی کچھ لڑکیوں کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی۔ سرخاب خان یہ سب دیکھ کر تیش میں آتے آگے بڑھے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ کون ہو؟ اپنی جیب سے بندوق نکالتے وہ آگے بڑھتے تیش کے عالم میں بندوق ان کی جانب کر گئے، جس پر ماحول میں ایک دم سے دلخراش چیخیں گونج اٹھیں۔ شرجیل خان جو اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کا کوئی کام کر رہا تھا، باہر سے آتی آوازوں پر لیپ ٹاپ ایک جانب رکھتے باہر تیزی سے بڑھا تھا۔ جہاں ایک جانب لڑکیاں سہمی ہوئی کھڑی تھیں تو دوسری جانب اس کی مورے ولی احمد کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ قریب ہی سرخ گلاب چہرے والی اس کی خوبصورت بیوی چہرے پر بلا کی سادگی اور حیرانگی لیے اپنے قدرے بھاری وجود سے ساکت کھڑی تھی۔ سرحاب چچا کی جانب نگاہ اٹھی تو وہ فوراً سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس کے اپنے چہرے پر پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سچ ایسے سامنے آئے گا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ چچا جان، گن نیچے کریں، یہ میرے جاننے والوں میں سے ہیں۔ وہ آگے بڑھتا سرخاب خان کو ٹھنڈا کرنے لگا، جو سرخ لہو نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ولی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کون ہیں یہ لوگ اور ایسے منہ اٹھا کر ہمارے گھر کیسے آ سکتے ہیں؟ لاریب شدید اشتعال اور ضبط سے دبا دبا سے چیخی تو اس کی بات پر سب نے ہونک بنے چہروں سے شرجیل کی جانب دیکھا، جو سرخاب چچا کو کن اکھیوں سے دیکھتا نگاہ پھیر گیا تھا۔ آپ لوگ اندر جائیں، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ انہیں اندر جانے کا اشارہ کرتے اب گھر والوں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ کیا بول رہا تھا لڑکی؟ کس قدر بد زبانی سے ہمارا بیٹا کے گھر میں کھڑے ہو کر ہمیں سنا کر گیا ہے؟ میں پوچھتی ہوں آخر اوقات کیا ہے اس لڑکی کی؟ اس کی والدہ شدید برہمی سے شرجیل خان کو دیکھتے ان پر گرجی تھیں۔ سرخاب خان اس کے کچھ بولنے کے منتظر کھڑے تھے۔ مورے، یہ میری بیوی ہے لاریب، میں اسے پسند کرتا تھا اور 2 سال پہلے ہی اس سے نکاح کیا ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے انہیں سچائی بتا گیا کہ وہ مزید اس چھپن چھپائی کا کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ تمہیں شرم نہ آئی بدبخت؟ اس کی والدہ نے آگے بڑھتے ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر رسید کیا کہ اس کی گونج خاموش فضا میں موت سا سناٹا جہاں چھایا تھا وہاں مہلک آواز پیدا کر گئی۔ لاریب بھاگتی باہر نکلتی شرجیل کے قریب آئی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ اس کی والدہ کو دیکھتے ابھی مزید کچھ بولتی کہ انہوں نے آگے بڑھتے اسی طرح کا تھپڑ اس کے گال پر لگایا تھا۔ وہ حق دق سی اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ تمہیں شرم نہ آئی؟ ایک شادی شدہ ایک بچے کے باپ سے نکاح کرتے ہوئے، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے۔ لاریب سرخ چہرے سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی شرجیل خان بول اٹھے۔ مورے، ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ بابا کو میں نے شروع دن سے بتایا تھا، لیکن بابا نے میری مرینا سے شادی کر دی۔ مرینا بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہے اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، لیکن میں کبھی لاریب کو اپنے دل سے نہیں نکال پایا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے شادی کر لی۔ وہ رسانیت سے انہیں سب کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ قریب کھڑی مرینا خانم کا چہرہ درد اور کرب سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس شخص نے کتنی آسانی سے اس کی ذات کی نفی کر دی تھی۔ وہ تو رو بھی نہ پا رہی تھی، درد ہی درد تھا جو سینے میں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی جہاں ایک ننھی جان پرورش پا رہی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا لیکن وہ خاموش کھڑی رہی۔ بے غیرت انسان، تو میری بیٹی کی زندگی کیوں خراب کی؟ میری معصوم بیٹی پر تمہیں ذرا ترس نہ آیا؟ سرخاب خان نے آگے بڑھتے پے در پہ اس کے چہرے پر ضربے لگاتے اس کے چہرے کو لہو لہان کر گئے۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے مار کھاتا رہا۔ جانتا تھا وہ غلط تھا، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ صرف غلطی نہ تھی بلکہ گناہ تھا جس کو وہ آگے چل کر ساری زندگی بھگتنے والا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہانپتے پیچھے ہٹتے بندوق اس کے سینے پر رکھ گئے۔ لاریب کی چیخیں ماحول کو مزید وحشت ناک بنا گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتے مرینا کی لرزتی آواز پر وہ دل و جان سے متوجہ ہوئے تھے، جو ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس پر وہ قربان جاتے تھے۔ بابا! اس کی دھیمی لرزتی آواز پر لاؤنج میں کھڑے چاروں نفوس نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو دل پر ہاتھ رکھتی گہرے سانس لے رہی تھی اور پھر اپنے کانپتے وجود پر قابو نہ پا سکی تھی اور وہی فرش پر بکھرتی چلی گئی تھی۔ سرخاب خان مرنے والے ہوئے تھے اپنی بیٹی کی حالت پر۔ فرش ایک پل میں لہو لہان ہوتا گیا تھا۔ شرجیل نے آگے بڑھتے اسے اٹھانا چاہا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئے تھے۔ اپنی غلیظ ناپاک ہاتھوں سے میری بچی کو چھونا بھی مت۔
وہ روتے اس پر جھکے اس اپنے مضبوط بازو میں بھر گئے تھے اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھے تھے. دعا کر شرجیل خانہ کہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو، ورنہ ساری زندگی تو خدا کے سامنے تو گناہ گار رہے گا ہی، اس بچی اور اس کے والدین کے سامنے بھی سر نہیں اٹھا پائے گا. وہ روتی ولی احمد کو لیے باہر نکلی تھی جو ماں کو گرتے دیکھ رو رہا تھا. وہ لوگ ہاسپٹل میں کوریڈور میں کھڑے تھے. ڈاکٹر اسے اندر لے کر جا چکے تھے اور ان سے دستخط بھی کروا چکے تھے کہ مرینا کی حالت بہت نازک تھی. وہ لوگ افراتفری میں آگے پیچھے ہو رہے تھے اور انہیں دیکھ وہ دونوں پریشانی سے پاگل ہو رہے تھے. سرخاب خان کی بیٹی کی اس حالت پر خون کے آنسو روتے دیوار سے سر ٹکائے کھڑے تھے، جبکہ آسیہ بیگم ولی احمد کو ساتھ لگائے آنسو بہاتے مسلسل آیات پڑھ رہی تھیں جو اس دردناک لمحات میں لبوں پر آتی دم توڑ گئی تھیں. 3 گھنٹے بعد دروازہ کھلا تھا اور وہ دروازہ جیسے کمرے کا نہیں موت کا تھا جو ان دونوں کے چہروں کو سفید کر گیا تھا. ہم بچے کو نہیں بچا پائے، بلیڈنگ بہت زیادہ تھی اور ان کا بی پی انتہا کا لو ہو چکا ہے. بس آپ دعا کریں کہ اپنی طبیعت بہتر ہو جائے. اس وقت وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، ڈاکٹر نرمی سے کہتے جا چکی تھی، لیکن ان کے لہجے میں چھپی آزردگی پر وہ جی جان سے کانپے تھے اور لرزتے قدموں کو بمشکل سہارا دیتے گھسیٹتے وہ دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوئے تھے، جہاں وہ زرد سرسوں کا پھول بنی بے جان سی لیٹی تھی. ولی احمد اپنی ماں کو دیکھتے آسیہ بیگم سے ہاتھ چھڑواتا مرینا کی جانب بھاگا تھا اور اس سے لپٹ گیا تھا. مورے، آپ ٹھیک ہیں؟ چھوٹا سا بچہ بے حد متفکر سا اپنی ماں کو دیکھتے اس سے پوچھ رہا تھا. مرینا خانم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں. میں بالکل ٹھیک ہوں میرا بہادر بیٹا. میری جان، مورے سے پرومس کرو آپ کبھی کمزور نہیں پڑو گے. مورے آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ. بس آپ نے رونا نہیں ہے اور نہ ددا کو تنگ کرنا ہے. میں ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں گی. آپ جب چاہو مجھے یاد کرنا اور دل پر ہاتھ رکھنا. مورے میرے بیٹے کے پاس آ جائیں گی. وہ درد و کرب سے نم آنکھوں اور بھرائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی. قریب کھڑا اس کا باپ اور اس کی تائی ساس جیسے سانس روک کے اسے سن رہے تھے. خدا کے لیے میری بچی ایسا مت بولو. میں جانتی ہوں میرے بیٹے نے بہت غلط کیا ہے اور اس کے کیے کی سزا میں دوں گی اسے ہر چیز سے آگ کر دوں گی. بس تم ٹھیک ہو جاؤ. دیکھو اپنے بابا کو، اپنی ماں کا خیال کرو، اس چھوٹے بچے پر ترس کھاؤ. وہ روتی تڑپتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی، جبکہ وہ تکلیف اور غم کی تفسیر بنی اپنی سوجی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی. بابا جان. وہ ہاتھ آگے بڑھا گئی تو سرخاب خان اس کا ہاتھ تھامتے ان پر لب رکھ گئے اور ایک آنسو خاموشی سے اس کی ہتھیلی پر گرا تھا. بابا جان، میرا ولی احمد آپ کے ذمے، اس کا مجھ سے بڑھ کر خیال رکھیے گا. وہ کہتی آنکھیں موند گئی تھی. بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہے تھے اور اس بند کمرے میں وحشت ناک چیخیں گونج اٹھی تھی. میری بچی ایسا نہ کرو، یہ ظلم مت کرو. وہ دونوں تکلیف سے رو رہے تھے پر وہ جا چکی تھی. ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ وہ پیشنٹ کو بتا چکے تھے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے. بیبی کے لاس اور ان کے گرنے اسے اندرونی چوٹیں آئی تھیں اور بہت زیادہ بلیڈنگ اور بی پی لو کی وجہ سے. ہم نے ان کے ہوش میں آتے ہی انہیں کہا تھا کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی، لیکن آپ کے پیشنٹ نے انکار کر دیا تھا کہ وہ صرف اس وقت اپنی فیملی سے ملنا چاہتی تھی. یہ باتیں سنتے وہ لوگ مزید تکلیف میں مبتلا ہو گئے. وہ دونوں اس وقت رنج و الم میں گھرے صدمے کی سی کیفیت میں ہاسپٹل کے کمرے سے باہر نکلے تھے کہ انہیں واپس گاؤں روانہ ہونا تھا، جہاں اس کی والدہ اپنی بیٹی کی منتظر تھیں. ان کا حوصلہ نہ پڑا تھا کہ وہ انہیں بتاتے کہ واپسی پر ان کی بیٹی زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں وہ لانے والے تھے. آنسو بہاتے وہ ہسپتال کے سرد کمرے سے باہر نکلے تھے، جہاں کھڑے انہیں وحشت ہونے لگی تھی. دل تھا کہ خون کے آنسو رونے کو چاہ رہا تھا. وہ لوگ اپنا سب کچھ آج ہار کے یہاں سے جا رہے تھے. گاؤں کے لیے وہ لوگ نکل چکے تھے. دوسری جانب شرجیل خان متفکر سا چکر لگاتا اپنا ماتھا مسل رہا تھا. جانے کیسی طبیعت ہوگی، کیا کہا ہوگا ڈاکٹر نے. اس کی حالت بھی ٹھیک نہ تھی. وہ تشویش میں مبتلا انہی سوچوں میں غرق تھا کہ لاریب نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا راستہ روکا تھا. کیا ہو گیا ہے تمہیں شرجیل؟ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر کیوں اس قدر پریشان ہو رہے ہو؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی وہ نرمی سے بولی تو وہ سرخ آنکھیں اٹھا کے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگے. نکاح کر کے ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اپنی پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر کیا ہے، یہ غلط تھا. اور پھر اس نکاح کو سب سے چھپا کر رکھا، یہ غلط تھا. آج میں یہاں پر سب کھو بیٹھا ہوں. میں جانتا تھا جب سب کو اس بات کا علم ہوگا تو برا لگے گا، غصہ آئے گا، مگر ایسی راز سامنے آئے گا سوچا نہ تھا. میرے پاس چند بچے کچے ٹھنڈک کے رشتے موجود ہیں جنہیں میں کھونے سے ڈرتا تھا، لیکن آج وہ خاموش ہوا تھا. لیکن آج مجھے لگتا ہے میں سب کچھ ہو بیٹھا ہوں. تم نے دیکھا تھا میری مورے کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ اور شکوہ.
میرے چچا جنہوں نے کبھی مجھے سخت نگاہ سے نہ دیکھا تھا، آج مجھے جان سے مارنے پر تلے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے امڑتی نفرت کی چنگاریاں پھوٹتے دیکھ کر میرا دل کرلا اٹھا تھا۔ میرا معصوم بچہ کیسے سہما ہوا تھا، مرینا کی آنکھوں میں چھپا دکھ۔ آخر ایسا بھی کیا کر دیا ہے ہم نے؟ کیوں نہیں یہ لوگ سمجھتے؟ وہ بیٹھتا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ لاریب اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، تم کسی کی پریشانی مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، میرے لیے تم ہو، میرے سب کچھ، اور تمہارے لیے میں موجود ہوں۔ تمہاری موریں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ سب سیٹ ہو جائے گا۔ وہ سر ہلا گیا تھا۔ میں کال کر کے پتہ کرتا ہوں مرینا کی طبیعت بہتر ہوئی ہے۔ اس کی بات پر لاریب منہ بسور گئی تھی۔ شرجیل نے اپنے ڈرائیور کو کال کی تھی اور دوسری جانب سے جو خبر ملی تھی اس سے فون ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ لاریب فون اس کے ہاتھوں سے چھوٹتا دیکھ متفکر سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے شرجیل؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اپنی نم پلکوں میں وحشت کے سائے لیے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ پر اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈال کر جا سکتی، وہ مجھے یوں گناہگار ٹھہرا کے نہیں جا سکتی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بڑبڑا رہا تھا۔ لاریب اس کے ارک آرود ماتھے کو دیکھتی خود بھی پریشان ہونے لگی تھی۔ شرجیل ہوا کیا ہے آخر؟ آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی تو شرجیل کے لب کپ آنے لگے۔ مرینا خانم اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ لفظ تھے کہ گویا ایٹم بم جو ان کے سروں پر گرے تھے۔ وہ خود پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے یہ تو نہ چاہا تھا۔ مجھے وہاں جانا چاہیے، وہ لوگ اسے حویلی لے گئے ہیں، میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ وہ نم سرخ آنکھوں کو صاف کرتا اٹھا تھا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، مجھے بھی جانا ہے۔ لاریب بھی اٹھی تھی۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گی، وہاں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں گے سب، تمہارے جانے سے وہ مزید دکھی ہوں گے۔ کہتے وہ باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے لاریب کا دل گھبرانے لگا تھا، ورنہ چاہتے ہوئے بھی اس معصوم کے ساتھ برا کر گئی تھی۔ لاریب یونیورسٹی میں شرجیل کے ساتھ پڑھتی تھی، وہاں سے دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا تھا۔ لاریب کو جب شرجیل کا بیک گراؤنڈ کا علم ہوا تو وہ مزید اس کی جانب کھنچی چلی گئی کہ خود کو وہ لوگ عام سے تھے، گھر کے حالات زیادہ اچھے نہ تھے۔ لاریب پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی یونی کی فیس جمع کرواتی تھی اور اسے شرجیل بہت اچھا آپشن لگا تھا جس کے ساتھ رہ کر وہ اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا تو مرد حضرات باہر کھڑے تھے، سب آگے بڑھتے دھکی سے اس سے اظہار افسوس کرنے لگے تھے۔ وہ خاموش سا سب کے گلے لگتا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا، جہاں سے آتی دلسوز سسکیاں اور آہیں اس کے دل کو مٹھی میں دبوچ گئی تھیں۔ وہ مردہ قدم اٹھاتے اندر کی جانب داخل ہوا تھا، جہاں وہ سامنے سفید کفن میں لپٹی پڑی تھی۔ جو آنکھیں اسے دیکھ کر مسکراتی تھیں آج بند تھیں، اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر بہے تھے۔ وہ اسے ساری عمر کا روگ دے کر جا رہی تھی۔ اس کے پاس تو معافی مانگنے کے لیے بھی وہ موجود نہ تھی۔ کتنی سنگ دل تھی وہ۔ اس کی ماں چچی بیٹھی وہاں رو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا اس کے پاؤں تھام گیا تھا اور آنسو متواتر چہرہ بھگونے لگے تھے۔ کسی نے اسے نہ روکا تھا۔ وہ لوگ اس وقت اس قدر غم میں نڈھال تھے کہ انہیں خبر ہی نہ رہی تھی کسی کی۔ مرینا خانم کی والدہ بار بار بے ہوش ہو جا رہی تھی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو وہ بھی کندھا دینے کے لیے آگے بڑھا تھا، لیکن سرخاب خان نے بغیر کچھ کہے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے دور کر دیا تھا۔ وہ اپنی بچی کے جنازے پر بھی ایک باپ نے اپنی بیٹی کھوئی تھی اور اس کا قاتل سامنے کھڑا تھا۔ ان کا جگرا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ شرمندہ سا نم آنکھیں صاف کرتا اندر واپس لوٹ آیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ جاؤ، لوٹ جاؤ واپس، اور ساری زندگی ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا۔ آج سے ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے۔ آسیہ بیگم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دور دھکیلتے چیخی تھی۔ وہ چند قدم دور ہٹا تھا۔ مورے مجھے معاف کر دیں چچی جان۔ وہ مرینا خانم کے قدموں میں بیٹھتا ان کے پاؤں تھام گیا تھا جب وہ سیرت سے اس سے دور ہوئی تھی۔ میری بچی کے قاتل ہو تم کچھ نہیں لگتے ہمارے، تم نے میری بیٹی کو مار ڈالا۔ وہ روتی ہزیانی ہوتی چیخ رہی تھیں۔ حویلی کے در و دیوار ان کے غم میں ڈوبے تھے۔ اس کثافت زدہ ہوا میں صرف ان کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اللہ، ہائے میرا اللہ، کیا بگاڑا تھا میری معصوم بچی نے تمہارا؟ تم نے میری معصوم بچی کو مار ڈالا۔ اللہ جی، میری بچی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی دوہری ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تمہیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا شرجیل، تم خوشیوں کے لیے ترسو گے۔ تم نے جو دکھ ہمیں پہنچایا ہے وہی تمہاری جانب لوٹ کر آئے گا۔ یہ بد دعا ہے ایک ماں کی۔ جس کے لیے تم نے میری معصوم بچی کو دھوکہ دیا ہے نا، اسی سے تم زندگی کی سب سے بڑی چوٹ کھاؤ گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور واپس کبھی اس حویلی کا رخ نہ کرنا۔ ولی احمد ہمارا بیٹا ہے، میری بیٹی کا خون ہے اس میں۔ سرخاب خان آگے بڑھتے اس سے دور جھٹک گئے تھے اور وہ گنگ ساؤں کی بد دعا کے حصار میں گم تھا، جو رو رو کر جھولی اٹھا کے اسے بد دعا دے رہی تھی۔
اس روتی ہوئی ماں کی تکلیف، اس کی ممتا کو کیسے خدا رد کرتا؟ کن فرما دیا گیا تھا، اب آگے دیکھنا تھا کہ شرجیل خان کی زندگی کیسے تباہ ہونی تھی۔ شرجیل خان ان کی بددعاؤں کے زیر اثر پانے مفلوج ہوتے دماغ کے ساتھ واپس لوٹا تھا، دل میں نشتر پیوست ہو رہے تھے۔ اس کی مورے بھی اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر چکی تھی۔ یہ بات بہت اذیت ناک تھی۔ وہ واپس آتے لٹی پٹی حالت میں گر سا گیا تھا اور لاریب کو ایک ایک بات بتا چکا تھا۔ لاریب ایک پل کے لیے سفید پڑی تھی۔ وہ پہلے ہی اولاد کے لیے بہت کوشش کر چکی تھی، لیکن کوئی مثبت اثرات نہ نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں ساری رات پریشان رہے تھے۔ زندگی سے سکون جیسے چھن سا گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ ولی احمد اپنے نانا نانی کے پاس تھا۔ شرجیل اس سے بہت اداس تھا، لیکن ملنے نہیں جا سکتا تھا کہ سختی سے منع کیا گیا تھا۔ ایسے میں شرجیل مینٹلی طور پر بھی کافی ڈسٹرب تھا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کا بزنس لاس میں جانے لگا اور اس وقت لاریب کو اس کے بیٹے کا خیال آیا تھا۔ شرجیل ویسے بھی مرینا کی موت سے نکل نہ پا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ خود کو قاتل سمجھنے لگا تھا اور ذہنی حالت بگڑنے لگی تھی۔ لاریب جو خود دوا کھا کھا کر تھک چکی تھی، ہمت ہارنے لگی تھی۔ ایسے میں اس کی دوستوں اور بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ شرجیل کا بیٹا اس کے پاس لے آؤ تاکہ اس کی طبیعت بھی بہتر ہو سکے اور وہ حویلی اور ساری جائیداد جو اس بچے کے نام تھی وہ بھی ان کی ہو سکے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حویلی والے اسے کبھی وہاں نہ بھیجتے۔ لاریب نے جان بوجھ کر ولی احمد کا ذکر شروع کیا تھا اور شرجیل کو مجبور کیا تھا کہ وہ حویلی جائے اور ولی کو لے کر آئے۔ کافی ٹال مٹول اور محنت کے بعد 6 ماہ بعد وہ واپس حویلی کا رخ کر رہا تھا۔ آج دل اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کی ماں بھی ناراض تھی۔ وہ انہیں راضی کر لے گا یہ سوچتے وہ حویلی میں گاڑی کھڑی کرتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں لاؤنج میں بیٹھا ولی احمد ٹیبلٹ پر گیم کھیل رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا اس معصوم بچے کو سینے میں بھینچ گیا تھا اور اپنا دل درد سے بھرتا محسوس کر رہا تھا۔ میرا بیٹا، میرا جان، وہ اس کا ماتھا چومتے اس کا چہرہ چومتا جا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چچی جان جو ولی کے لیے کچھ کھانے کو لینے گئی تھی، اسے سامنے دیکھ کر سختی سے بولی تو اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ چچی جان، میں جانتا ہوں میری موجودگی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، اسی لیے آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں ایک بار مورے سے ملنا چاہتا تھا اور ولی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اندر موجود کھولن کو کم کرنے کی خاطر بھاری لب و لہجے میں بولا تو وہ نگاہیں اس کے قدرے کمزور سراپے پر ڈالتی اسے دیکھنے لگی، جو آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے لیے کافی کمزور سا لگ رہا تھا۔ نہیں ہے تمہاری مورے یہاں، مار چکے ہو تم اپنی مورے کو، مار دیا انہیں تمہاری اس حرکت نے، نہیں برداشت کر پائیں وہ اتنا بڑا صدمہ۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور شرجیل کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اسے اتنا بڑا صدمہ لگا تھا کہ اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ میری مورے، اس کے لب کپ کپانے لگے تھے۔ آپ لوگوں نے مجھے ایک بار دیکھنے تک نہیں دیا میرے مورے کو۔ وہ روتا چیخا تھا۔ ہاں، کیونکہ تم اس قابل نہیں تھے۔ وہ تکلیف میں مبتلا سب کچھ بھلائے وہاں سے چلا گیا تھا اور اپنی مورے کو قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار رویا تھا اور طیش اور غصے کے عالم میں حویلی میں داخل ہوا تھا اور وہاں سے ولی احمد کو اپنے ساتھ لیتا بغیر کسی کو بتائے شہر لے آیا تھا۔ پیچھے وہ سب پاگل بنے اس کی تلاش میں لگے رہے اور جو ہی انہیں خبر ہوئی تھی کہ ولی شہر ہے، وہ لوگ شہر روانہ ہوئے تھے۔ لیکن شرجیل اپنی ضد پر ڈٹ چکا تھا کہ وہ اس کا بیٹا تھا، چاہے وہ لوگ کسی بھی کورٹ کچہری کے چکر لگاتے پھریں، جتنے بھی پیسے کھلائیں، انہیں وہ ایک بیٹے کو باپ سے الگ نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ 18 سال کا نہ ہو جاتا اور وہ خود فیصلہ نہ کر لیتا۔ ولی احمد بہت روتا تھا واپس جانے کے لیے، لیکن شرجیل اسے کسی صورت واپس نہ بھیجنا چاہتا تھا۔ لاریب اس سب میں خاموش تھی۔ اگر وہ ولی کو پیار نہ کرتی تھی تو کچھ غلط بھی نہیں کہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ شرجیل خان نیا دنیا جہاں کی تمام نعمتیں ولی احمد کے سامنے رکھی تھی۔ وہ 18 سال کا ہونے والا تھا اور شرجیل کو یہ خوف کھانے لگا تھا کہ کہیں وہ اسے اکیلا نہ چھوڑ جائے، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ اسے پیپرز پر سائن کروا چکے تھے جس میں اس کی تمام دولت اس وقت تک اس کی نہ ہونی تھی جب تک وہ شادی نہ کرتا۔ وہ مطمئن ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حویلی سے کبھی کوئی نہ آیا تھا۔ ولی احمد کو ان کی زندگی میں آنے سے انہیں کچھ سکون ملا تھا، لیکن جو اندر ایک کسک اور خلش تھی وہ ساری زندگی رہنی تھی، جو اب بیماری کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ دونوں رات کو دواؤں کے پھکے مارے بغیر نہ سوتے تھے۔ شرجیل نہیں جانتے تھے کہ ولی احمد اپنے نانا نانی سے رابطے میں تھا اور وہ یوں ہی اس سے ملنے آتے تھے۔ جو ہی اسے سچائی کا علم ہوا تھا وہ باپ سے دور ہوتا گیا اور شرجیل خان یہ اس کی پڑھائی کا برڈن اور مصروفیت سمجھتے رہے۔ آخر کار وہ دن آیا گیا جب اسے شادی کے لیے فورس کیا جا رہا تھا۔ وہ تھک چکا تھا روز روز کے جھوٹے بہانوں سے، اور آخر کار اس نے اپنے جگری یار سے مدد مانگی تھی جو اب اس کے گلے پڑ چکی تھی۔
تم نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا ولی. اس بیچاری کو عزت کا سوال ہے. تمہارا نکاح بھی اسی وقت اس بچی سے ہوگا جس کی زندگی تم نے خراب کر دی ہے. شرجیل خان کی آواز پر ماحول میں چھایا سناٹا ایزل کو آواز سے ٹوٹا تھا. نہیں انکل، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ان کی بات پر تڑپ اٹھی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی. میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ نکاح ابھی ہوگا تو بس ہوگا، ورنہ دونوں نکل جاؤ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے، اور کبھی شکل نہ دکھانا اپنی. شرجیل خان کو غراہٹ پر وہ کانپ کے رہ گئی تھی. ولی غصے اور طیش میں بے بس ساتھ کو دیکھنے لگا تھا، جیسے اسے آنکھوں سے ہی کھا جائے گا. اور پھر کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح ہو چکا تھا. وہ دونوں جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے، ایک دوسرے سے اتنے مضبوط رشتے میں بن چکے تھے. جاؤ اپنے کمرے میں، اور بچی کو تنگ نہ کرنا، شرجیل خان کہتے وہاں سے جا چکے تھے. پیچھے لارے بیگم بھی خاموشی سے منظر سے غائب ہو چکی تھی. اس وقت لاؤنج میں وہ تینوں موجود تھے. سعد بھائی، آپ نے کہا تھا بس شادی رکوانی ہے، یہ تو نہیں بتایا تھا کہ خود کرنی ہے. وہ معصوم جان روتی ہوئی بولی تو وہ بے بس سا اسے دیکھنے لگا. بچے، آپ نے ایکٹنگ ہی اتنی کمال کی تھی کہ انکل کو لگا کہ سچ میں آپ اپنی جان نہ دے دیں. مجھے واپس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں. دیکھیے اپنے سڑو دوست کو کیسے مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے آنکھوں سے کچا چبا جائیں گے. اس کے کان کے قریب بولی تو ولی احمد جھنجھلا کے رہ گیا. میڈم، یہ جو آپ کا 6 ماہ کا بیبی ہے نا، اور جس کو 6 ماہ لگنے ہیں آنے میں، یہ جب تک آ نہیں جاتا نا، بابا جان نے جان نہیں چھوڑنی. ویسے بھی تمہیں پیسے چاہیے اور انہیں سے غرض رکھو. تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہیں رقم دوں گا. بس کچھ مہینے تمہیں میرے ساتھ ایک کمرے میں گزارنے ہیں، گھر والوں کے سامنے. وہ ٹمٹماتے خد و خال سے اسے دیکھتا بولا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی. کیا سچ میں؟ بالکل گڑیا، ولی میرا دوست ہے اور اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں. تمہاری ہر ضرورت کا سامان یہاں موجود ہے. تمہاری پڑھائی کی ساری ذمہ داری ولی کی ہے. جیسے میرے لیے ابیرہ ہے ویسی ہی آپ بھی. بھروسہ کرو مجھ پر اور کچھ وقت یہیں رہو. وہ اسے رضامند کر چکے تھے. اچھا پھر یہ اپنا ڈائناسور فرینڈ کو کہیں کہ مجھے کچھ بولیں گی تو نہیں؟ مجھے نا ان سے ڈر لگ رہا ہے. میں تو بس یہاں اپنی ایکٹنگ سکلز دکھانے آئی تھی. مجھے کیا پتہ تھا میری ایکٹنگ اتنی اعلیٰ ہوگی کہ وہ لوگ سچ مان لیں گے. بس اب باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا کروں؟ وہ اپنے پیٹ کی جانب اشارہ کرتی استفسار کرنے لگی تو سعد اس کے اس انداز پر کہکہا لگا اٹھا. جاؤ کمرے میں اور حل تلاش کرو دونوں اس چیز کا. وہ مسکراتے وہاں سے جا چکا تھا. پیچھے وہ منہ بسورتی ولی کے پیچھے قدم بڑھانے لگی تھی، جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا. دیکھیں، میں بہت معصوم اور اچھی بچی ہوں. وہ جو اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کر رہا تھا، اس کے بولنے پر پلٹ کر حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا. ہاں بچی، ابھی 19 کی تو ہوں میں. وہ بے نیازی سے کہتی صوفے پر بیٹھ گئی. محترمہ، غلط فرمایا آپ نے. آپ بچی نہیں بلکہ میرے بچے کی ماں ہونے کا باہر دعویٰ کر رہی تھی. وہ تنزن آئی برو اٹھاتا بولا تو وہ سامنے کھڑے اس وجیح مرد کو دیکھتی رہ گئی. اس کی خوبصورت سبز آنکھیں جو سرد تھیں، اس پر پلکوں کی جھالر اسے اور دلکش بناتے تھے. ہاں تو مجھے ابیرہ نے کہا تھا کہ بھائی کے پاس جاب ہے، اور جب میں بھائی کے آفس میں گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی شادی رکوانی ہے. مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ کی شادی رکوانے کے چکر میں مجھے ہی آپ سے نکاح کرنا پڑ جائے گا. میں تو الگ مصیبت میں پڑ گئی ہوں. اف، اوپر سے 2 گھنٹے سے یہ کشن ڈالے کھڑی ہوں. وہ اپنی شرٹ سے کشن نکالتے نیچے فرش پر پھینک گئی. اف، سکون. میری تو بس ہو گئی تھی. وہ بولتے آنکھیں موندے سکون حاصل کر رہی تھی، جبکہ ولی احمد اس کی اس حرکت پر سرخ پڑا تھا. دیکھو، ابھی کچھ دن بس تمہیں یہاں رہنا ہے، اس کے بعد تم جا سکتی ہو. بس حالات کچھ بہتر ہو جائیں پھر میں بابا کو سنبھال لوں گا. ولی احمد اسے اپنی جانب سے پرسکون کرنے لگا، جبکہ وہ پہلے سے ہی کافی پرسکون دکھائی دے رہی تھی. نو پرابلم، مجھے سعد بھائی نے بتا دیا ہے سب، اور مجھے ویسے بھی کوئی جلدی نہیں، میں ہاسٹل میں ہی رہتی ہوں. وہ مطمئن سے بولی تو وہ سر ہلا گیا. اچھا تم ایسا کرو، صوفے پر سو جاؤ، میں تمہیں ایک کمفرٹر دیتا ہوں، پھر کل میں تمہیں لے جاؤں گا. اپنا ضروری سامان لے آنا. ولی احمد عجیب کشمکش میں پھنسا تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے. وہ جس قدر سخت مزاج کا تھا وہ اس لڑکی کے سامنے اتنا ہی نرم تھا. شاید دونوں کا غم ایک جیسا تھا کہ دونوں کے پاس ہی رشتوں کی کمی تھی. 1 منٹ، ویسے تو مجھے آپ پر یقین ہے، لیکن پھر بھی نا، مرد ہیں آپ، اور ویسے بھی بڑے بوڑھے کہتے ہیں مرد کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی. تو آپ بس مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے دور رہیں گے اور میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. وہ چھوٹی لڑکی جو بمشکل اس کے سینے تک آ رہی تھی، سر اٹھا کر آنکھیں چھوٹی کیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا گئی تھی. کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں محترمہ؟ کھل کر بیان کریں. وہ بات تو سمجھ گیا تھا، لیکن جان بوجھ کر اسے ٹیز کرنے کے لیے بولا تو وہ اپنا ماتھا پیٹ گئی. کیا آپ نہیں جانتے ایسا ویسا؟ وہ تھوڑا آگے کو ہوتی بولی تو اپنے لبوں کو دانتوں تلے دباتے اپنی مسکراہٹ روکنے لگا تھا. پتہ ہے کیا، ہمارے ہاسٹل میں نا بہت سختی ہے. اس کے باوجود کچھ لڑکیاں خاموشی سے رات میں وہاں سے اپنے دوستوں سے ملنے چلی جاتی ہیں، اور میری دوست نے بتایا تھا مجھے کہ یہ کام خراب کرتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن
جب وارڈن نے ان کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھی تو ان کے گھر والوں کو بلایا اور انہیں ہاسٹل سے نکال دیا۔ تب سے میں بہت ڈر گئی ہوں۔ میری امی کہتی تھیں لڑکی کے پاس سب سے قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں بے پردگی سے، تو آپ مجھ سے دور رہیں گے۔ ایک کمرے میں ویسے لڑکا لڑکی کو سونا تو نہیں چاہیے اکیلے، لیکن اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ وہ ہونٹ باہر نکالتے بولی۔ اسے بہت معصوم لگی۔ وہ جو اسے سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا، لیکن خاموش تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، پرومس، میں کچھ الٹا سیدھا نہیں کرنے والا آپ کے ساتھ۔ اب مزید میرے دماغ کی دہی مت کریں اور پلیز سو جائیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ منہ بسورتے سو گئی۔ اگلے دن وہ ناشتے پر موجود تھے۔ ایزل بھی خاموش بیٹھی تھی۔ میز پر اتنا کچھ سجا دیکھ کر اس کی بھوک جاگ گئی تھی۔ وہ للچائی نگاہوں سے میز پر موجود ناشتے کو دیکھ رہی تھی۔ چلو شروع کرو بچوں۔ شرجیل خان کی آواز پر وہ سر اسبات میں ہلاتے ساتھ بیٹھے ولی کو دیکھنے لگی تھی، جس نے اسے اپنی پلیٹ بنانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ بناتے کھانے لگی۔ باقی سب بھی ناشتہ کرنے لگے تھے جب خاموش ماحول میں شرجیل خان کی آواز گونجی تھی۔ آپ کب سے جانتی ہیں ولی احمد کو؟ سوال سنتے ہی اس کا جوس کا گلاس ہاتھ سے چھوٹتا بچا تھا۔ وہ ولی کو دیکھنے لگی تھی جو اسے بولنے کا آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ ہماری رینڈم سی ملاقات ہوئی تھی سعد بھائی کے گھر۔ ان کی سسٹر عبیرہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، بس پھر وہیں سے ہماری وابستگی بڑھتی گئی، اور جب میں نے ان سے شادی کا کہا تو انہوں نے کہا کہ بابا نے ان کی شادی کسی اور کے ساتھ فکس کر دی ہے۔ میں خاموش نہ رہ سکی اور کل یہاں آ گئی۔ میں جانتی ہوں مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سب ایک ڈرامہ تھا، صرف شادی رکوانے کا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ولی آپ کی خاطر مجھے چھوڑنے کو تیار تھے۔ وہ آخر میں اپنے دوپٹے سے اپنے نادیدہ آنسو صاف کرنے لگی۔ ولی احمد تو اس چھوٹے پیکٹ بڑے دھماکے پر ورتا حیرت میں چلا گیا تھا۔ اتنی پرفیکٹ سٹوری، اف، لگتا تھا جیسے یہ لڑکی ڈرامے کرنے میں پی ایچ ڈی کر کے آئی تھی۔ وہ اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ لارے بیگم جو قریب بیٹھی تھی بالآخر اپنی خاموشی توڑتے گویا ہوئی۔ اگر ولی ہمیں پہلے سب بتا دیتا تو خاندان میں ہماری بدنامی نہ ہوتی۔ وہ سخت لہجے میں بولی تھی جیسے ناگن کی پھنکار ہو۔ میں نے آپ کو بولا تھا بابا، مجھے ابھی یہ نکاح نہیں کرنا، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی تھی۔ ولی احمد شکوہ کناں نگاہوں سے شرجیل خان کو دیکھتا گویا ہوا تھا۔ تم ہمیں صاف لفظوں میں بتا سکتے تھے کہ تم پسند کرتے ہو کسی کو، ہمیں کیا اعتراض ہونا تھا؟ خیر جو ہوا اسے جانے دو، کچھ دن گزرنے دو، پھر ہم آپ کا گرینڈ فنکشن کریں گے اور سب کو مدعو کریں گے۔ وہ اٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے جا چکے تھے۔ لارے بیگم بھی جلتی کرتی چلی گئی تھیں۔ پیچھے وہ دونوں بھی اس کا ضروری سامان لینے کے لیے ہاسٹل گئے تھے۔ سامان لیتے وہ لوگ سعد کے گھر چلے گئے تھے۔ اف یار، کہاں پھنسا دیا ہے تم نے مجھے عبیر۔ ایک تو اتنا خوبصورت بندہ آپ کے ساتھ موجود ہو تو کیسے نظر ہٹے، اور پھر ہو بھی آپ کے نکاح میں۔ پگلی وہ نہیں، تم ہو ان کے نکاح میں۔ وہ دانت نکالتے بولی ہاں ہاں وہی بات ہے۔ میں کہیں خود ہی نہ پھنس جاؤں یار، اتنے ہینڈسم بندے کے ساتھ میں کچھ وقت رہی تو واپسی ممکن نہیں یار، وہ اتنے پیارے ہیں۔ وہ کشن گود میں لیتے اسے حق کرتی بولی میں جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر تو ان کے دل میں جگہ بنا لے تو وہ تجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بہت اچھے ہیں یار، اس لیے تو میں نے بھائی کو کہا تھا کہ اس کام کے لیے صرف تم ہی ہو سکتی ہو۔ تمہیں بھی اسی وقت میں کسی اپنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری وہ چڑیل چچی کبھی بھی واپس آ سکتی ہیں، اور صرف ان چند پیسوں کے لیے وہ تمہارا نکاح اپنے بیٹے سے کروانے سے باز نہیں آئیں گی۔ جب بھائی نے مجھے بتایا تھا تو میں نے بھائی کو تمہاری ساری مشکل بتائی تھی۔ ہاں، ابھی بھائی نے ولی بھائی کو کچھ نہیں بتایا کہ ہم چاہتے یہی تھے کہ ان کے بابا آپ دونوں کا نکاح کروا دیں تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تم صرف نکاح روکنے کے لیے وہاں گئی تھی۔ عبیرہ اس کا ہاتھ تھامے بولی تو ایزل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بہت شکریہ یار، اگر اس وقت بھائی نہ ہوتے تو میری چچی مجھے ہاسٹل سے لے جاتی۔ وارڈن نے مجھے بتایا ہے کہ میری چچی میرا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ انہیں کچھ مت بتائیں، میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جانا چاہتی جہاں میری ماں کو مارا گیا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بری طرح رو دی۔ عبیرہ اسے خاموش کروانے لگی۔ سچ کہتے ہیں، ہم اپنے دکھ میں گھرے ہوتے ہیں، جب کسی دوسرے کا دکھ اذیت پتہ لگتی ہے تو اپنا بھول جاتا ہے۔ وہ لوگ شام کو واپس لوٹے تھے۔ ایزل کو یوں نہیں جانا تھا تو وہ ڈریس بدلتی بیڈ پر اپنی کتابیں پھیلا کے بیٹھ گئی تھی۔ بات سنیں، آپ کو یہ والے سوال آتے ہیں؟ وہ جو اپنا کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پر اس کے اس انداز پر اور پوچھنے پر بھنا گیا تھا۔ وہ MBA کر چکا تھا اور وہ اس سے BBA کا ایک میتھس کا سوال سمجھنے کے لیے اس کی پڑھائی پر سوال اٹھا رہی تھی۔ جی محترمہ، آپ کی طرح بے عقل نہیں ہوں۔ وہ آگے بڑھتا اس کے قریب بیٹھتے اسے سمجھانے لگا تھا، اور وہ منہ بسورتی اپنی بے عزتی پر سرخ چہرہ لیے اسے سوال سمجھنے لگی۔ تھینک یو، میرا کل ٹیسٹ ہے، آلریڈی میں بہت پیچھے ہوں، مجھے بہت اچھے نمبر لینے ہیں تاکہ میری اسکالرشپ لگ جائے۔ وہ سوال حل کرتے بول رہی تھی۔ آپ دھیان دیں، آ جائیں گے آپ کے نمبر۔ اچھے، کیا پہلے بھی آپ کو اسکالرشپ ملی تھی؟ وہ قریب بیٹھا ہی اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی ہاف لگی تھی اور کچھ میں سیکنڈ ٹائم جاب کر کے پے کر دی، وہ سادگی سے اسے بتا گئی۔ عبیرہ سے دوستی کیسے ہوئی آپ کی؟ وہ اسے سوال صحیح کرواتے پوچھنے لگا۔
ابیرہ سے میری دوستی اسکول کے وقت میں ہوئی تھی۔ ہمارے حالات بہت اچھے تھے۔ ہمارے گھر میں میری مما اور بابا بہت خوش تھے۔ میرے چچا جان نے میرے بابا کے ساتھ فراڈ کیا تھا کاروبار میں، اور میرے بابا یہ دکھ برداشت نہ کر پائے اور ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہو گئی۔ اس وقت میں 8 کلاس میں تھی۔ پھر میری چچی اور چچا ہمارے گھر اور سارے کاروبار پر ڈھاکہ ڈالتے بیٹھ گئے۔ چچا کو جوئے کی بہت بری عادت تھی۔ ایک دن وہ جوئے میں بہت بڑی رقم ہارائے، اور جب ان لوگوں کو واپس نہ دے پائے تو انہوں نے ہی میرے چچا کو مار ڈالا۔ ہمارا گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ چچی میری مما سے دن بھر کام کرواتی رہتی، وہ بیمار رہنے لگی تھی، لیکن انہیں اثر نہ ہوا۔ اور پھر ایک دن میری مما میرے بابا کی جدائی کے غم میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا وہاں کوئی نہ تھا۔ میں خاموشی سے ایک رات وہاں سے بھاگ آئی تھی، اور پھر میں کچھ دن ابیرہ کے ساتھ رہی۔ پھر بھائی کو بول کر میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ میری فیس صرف میں ادا کرتی ہوں، اور وہ بھی بہت کم۔ باقی سارے خرچے میرے ساتھ بھائی ہی اٹھاتے ہیں۔ میری چچی میری تلاش میں تھی کہ جس گھر میں وہ رہ رہی تھیں وہ میرے نام تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ میرے ساتھ اپنے اس نکمے بیٹے کا نکاح کر دیں۔ مجھے کوئی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور جب بھائی نے آپ کو بتایا تو میں یہاں آ گئی کہ مجھے ابیرہ نے بتایا تھا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور آپ بھی میری طرح تنہا ہیں۔ مجھے لگا ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ لب بھینچ کر بھرائے لہجے میں بولتی اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں تھی۔ ولی کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا، اور اس نازک وجود کو دیکھ کر اسے بری شدت سے مرینا خانم کی یاد آئی تھی، جنہیں یوں ہی تنہا کر دیا گیا تھا۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے بولا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھتی بلک بلک کے روتی۔ ساری تکلیفیں، درد وہ آنسو میں بہانے لگی تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے، اچھے دوست بن چکے تھے۔ ولی نے ابھی اسے وقت دیا تھا، وہ پڑھ لے کچھ بن جائے تو وہ اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے، تب تک وہ صرف اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ ولی احمد شرجیل خان سے اپنی حویلی کے کاغذات لے چکا تھا، جس میں صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ وہ حویلی اور تمام زمینیں ولی احمد کے نام تھیں۔ وہ خوش تھا آج۔ بالآخر وہ ایک واپس لوٹنے والا تھا۔ اس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور اپنے پہلے سے پیک کیے سامان کو باہر لانے لگا۔ ولی احمد، یہ کیا ہے؟ کہیں جا رہے ہو آپ لوگ؟ شرجیل خان متجسس سے سوال گو تھے۔ جی بابا جان، آج میں اپنے اصل کی جانب واپس لوٹ رہا ہوں۔ ولی احمد کی آواز بھاری اور لہجہ بھیگا سا تھا۔ کیا مطلب؟ صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ سختی سے بولے۔ تو سنیں پھر، میں آپ جیسے قاتل کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہنا چاہتا۔ میں بہت پہلے جان گیا تھا سب۔ آپ نے مجھے میرے نانا جان سے دور کیا، ان سے ساری جائیداد چھین لی۔ آپ نے میری ماں کو مار ڈالا۔ قاتل ہیں آپ دونوں میری ماں کے۔ میں اس قدر گھٹن محسوس کرتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں کیسے قاتلوں کے ساتھ ایک چھت تلے رہ رہا ہوں۔ آپ کو شرم نہ آئی بابا جان؟ آپ نے میری معصوم ماں کو دھوکہ دیا، صرف اس عورت کے لیے جس نے آپ سے شادی صرف پیسے کے لیے کی تھی۔ آپ دونوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ دونوں ہی عذاب جھیل رہے ہیں۔ آپ، اس نے لاریب کی جانب اشارہ کیا، آپ کو جو راتوں کو نیند نہیں آتی نا، میری دادی کی بددعا کے زیر اثر ہیں۔ اور بابا، آپ کو ہر بزنس میں تباہی کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ آپ نا حق کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں۔ میرے نانا نانی کا حق، میرا حق، وہ بلند آواز میں گرجا تھا۔ آج سے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں اپنی ماں کے دشمنوں سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ کہتا ایزل کو ساتھ لیتا نکل گیا تھا۔ پیچھے شرجیل خان صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ تم نے مجھے برباد کر دیا لاریب بیگم۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ وہ اس قدر بلند آواز میں چلائے کہ لاریب بیگم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ دونوں اپنے اپنے غم میں ڈوبے تھے۔ لاریب کو سارا پیسہ جانے کا غم تھا، تو شرجیل کو بیٹے کے جانے کا غم مار رہا تھا۔ جو بویا تھا وہ اب کاٹنے کا وقت آ چلا تھا۔ دونوں تنہا رہ چکے تھے۔ ولی احمد اپنے نانا نانی کو لیے حویلی میں داخل ہوا تھا، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ سرخاب خان حویلی میں قدم رکھتے گزرے لمحات اور یادیں سب کچھ یاد کرتے نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی نانا نانی اس کے سینے سے لگے کھڑے تھے۔ منظر بہت خوبصورت تھا۔ وہ دونوں ایک اس حویلی میں کھڑے تھے جہاں سے انہیں بے دخل کر دیا گیا تھا۔